نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والعافين عن الناس. تمام سب کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے لیے جو اس کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو اکیلا اپنی تمام مخلوقات کی حاجات کو پورا کرنے والا اور اکیلا ہی ان تمام کی مشکلات کو آسان کرنے والا ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے اپنا آخری پیغمبر اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے حق کا پیغام ہم تک پہنچایا، ہمیں جنت کا راستہ دکھلایا اور جہنم سے بچنے کا طریقہ بتلایا۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک کہانی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کوئی شخص تھا جو یہ کہتا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جنت ہے، جہنم ہے، غلط کام کرنے سے انسان جہنم میں جلتا ہے اور صحیح کام کرنے سے انسان جنت کی راحت پاتا ہے، وہ کہنے لگا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ کس نے جنت دیکھی ہے؟ کس نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ کون ہے جو جنت کا چکر لگا کے آیا اور آپ کو بتایا کہ میں جنت سے ہو کے آیا ہوں؟ یہ تو لوگوں نے باتیں بنائی ہیں، لوگوں کو ڈرانے کا ایک طریقہ ہے، لوگوں کو ورغلانے کا ایک طریقہ ہے، لوگوں کو لالچ دینے کا ایک طریقہ ہے، اور اپنے پیچھے لگانا مقصود ہوتا ہے کہ میرے پیچھے لگ جائیں۔ اور دنیا کا دستور ویسے یہی ہے، کسی کو آپ نے اپنے پیچھے لگانا ہو تو دو کام کرنا پڑتے ہیں، یا انہیں لالچ دینا پڑے گی اور یا انہیں ڈرانا پڑے گا۔ کچھ لالچ کی وجہ سے پیچھے لگ جائیں گے اور کچھ آپ کے خوف کی وجہ سے آپ کے پیچھے لگ جائیں گے۔ اس لیے اپنے پیچھے لگانے والے سیاسی لوگ ہمیشہ انہی دو ہٹ کندوں کو استعمال کرتے ہیں، ہمیشہ سے یہی دو آلے استعمال کرتے چلے آئے، اور لوگ مجبوراً ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، باوجود یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان سے برا دنیا میں کوئی نہ ہوگا، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ چمٹے ہوئے۔ وہ کہنے لگا کہ ایسے ہی باتیں بنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی بزرگ کو انہوں نے بتایا کہ فلاں بندہ ایسا ہے، وہ تو آپ کی باتوں کا سراسر انکار کرتا ہے، کیا آپ اس کو یقین دلا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ اس آدمی کے پاس گئے اور اس سے جا کر کہا کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟ کہنے لگا ہرگز بھی نہیں۔ انہوں نے اس کو دو چار گالیاں دی۔ وہ بڑا دولت مند آدمی تھا، بڑا عزت والا آدمی تھا، بڑے مجمع میں اس کی بے عزتی کر ڈالی، اتنی بے عزتی کی کہ اس کا حال یہ ہو گیا کہ اس نے اپنی میان سے تلوار نکالی اور تلوار لے کر انہیں مارنے لگا۔ جب وہ انہیں تلوار سے مارنے لگا تو اس نے کہا ٹھہرو، ایک منٹ ٹھہرو، ابھی جب میں نے تمہیں گالیاں دی تو ان گالیوں کے بدلے میں تمہیں کیا آ گیا؟ غصہ ہے، تم غصے میں جلنے لگے۔ غصے میں کبھی کوئی سکھ نہیں پاتا، غصے میں انسان کیا ہوتا ہے؟ جلتا ہے۔ انتقام کی آگ میں کیا ہوتا ہے؟ جلتا ہے۔ اس نے کہا کیا تم نے دیکھا نہیں تمہاری حالت کیا ہو گئی؟ ایک دم سے آگ نکلنے لگی، تم کہتے ہو آگ نہیں ہے، تمہارے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا، تمہاری آنکھ سے انگارے نکلنے لگے، اور تم کہتے ہو آگ ہے نہیں۔ میں تمہیں یہی بتانا چاہتا تھا، اور گالی دینے کا مقصد کچھ نہ تھا، گالی دینے کے پیچھے ایک ہی راز تھا کہ میں تمہیں اس جگہ بھیج دیتا جہاں تم کہتے ہو کہ کوئی آگ نہیں ہے، کچھ غلط کرے صحیح کرے کچھ فرق نہیں پڑتا، میں نے تمہیں اس آگ میں پھینک دیا اور تم جلنے لگے۔
آگ تمہارے اندر دکھائی نہ دے گی کسی کو. دکھائی نہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں کتنی ہی چیزیں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی لیکن آپ ان کو محسوس کر سکتے ہیں. تم آگ میں جلے, ابھی 1 منٹ میں جلے. جب اس نے ان کی یہ بات سنی تو اس کا سارا غصہ کیا ہو گیا؟ ٹھنڈا ہو گیا. جیسے ہی وہ ٹھنڈا ہوا فرمایا کہ اب تم بتاؤ کیسا سکون ملا تمہیں؟ غصے کے ٹھنڈا ہو جانے سے, غصے کے ختم ہو جانے سے تمہیں کیا مل گیا؟ سکون مل گیا. اسی کا نام جنت ہے. جنت سکون کا نام ہے اور جہنم جلنے کا نام ہے. اگر آپ سکھ میں ہیں تو آپ جنت میں ہیں. یہ اس جنت کا جہاں پر انسان کو بھیجا جائے گا اس کے مرنے کے بعد, اس کی ایک ہلکی سی جھلک ہے. ابھی یہ جھلکی ہے اس کی. حقیقت تک تو ابھی تم پہنچے نہیں ہو لیکن تمہیں جھلک میں نے دکھا دی. جو آدمی غلط کرے گا وہ یہیں پہ جہنم میں جلے گا. اور آگے بھی یہ اللہ کا اصول ہے. اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں عذاب نہیں دیتے. جو بندہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے فرمایا کہ ہم اس کو اس دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ جو آخرت کا عذاب ہے کہ وہ دنیا کے عذاب سے کیا ہے؟ اکبر ہے, وہ بہت بڑا ہے. راحت نہ ملے گی اس کو دنیا میں جو اللہ کی نافرمانی کرے. فرمایا کہ تم غصے میں آئے تو جلنے لگے, جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو تم سکون میں آ گئے, راحت میں آ گئے. اللہ نے قرآن میں اسی لیے حکم دیا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں, جو اہل جنت ہیں, ان کی خوبی یہ ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, کہ وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں. لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ معاف. ہماری زندگیاں جہنم کیوں بنی ہیں پتہ ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اس لیے پریشان ہیں, ہماری زندگی اس لیے جہنم بنی, ہمارے پاس اچھا گھر نہیں ہے, ہمارے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے, ہمارے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں, ہمارے پاس دنیا کی سہولتیں نہیں ہیں, میرے پاس اچھی موٹر سائیکل نہیں ہے, میرے پاس اچھی کار نہیں ہے, میرے پاس بینک بیلنس نہیں ہے, میری کوئی جائیداد نہیں ہے, شاید اس وجہ سے میری زندگی تنگ ہو گئی. دنیا کے تنگ ہونے سے زندگی کبھی تنگ نہیں ہوتی. یہ لکھ لیں آج, یہ مفت میں آپ کو بتا رہا ہوں میں. اگر دنیا کے تنگ ہونے سے زندگی تنگ ہو جاتی تو یاد رکھیں اس دنیا میں سب سے تنگ زندگی حضور علیہ السلام کی ہوتی. دنیا کے تنگ ہونے سے نہیں. اور ہمارے ہاں اصل میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں. جب کئی چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر سمجھ نہیں آتا مسئلہ کیا ہے. جب ایک بندے کو 6-7 بیماریاں لگ جائیں نا اکٹھی, اب اس پر اگر دورہ پڑے تو ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ کون سی بیماری کی وجہ سے پڑا. وہ کبھی کہتے ہیں جی شوگر کی وجہ سے ہو گیا, کبھی کہیں گے نہیں شوگر کی وجہ سے نہیں, بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو گیا. ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے گا. مصیبت یہ ہو گئی کہ یہاں پر جس کے لیے دنیا تنگ ہوئی اس نے اپنے لیے آخرت کو بھی تنگ کر لیا. دونوں چیزیں جمع ہو گئی. اس کو دنیا بھی نہ ملی اور وہ اللہ سے بھی دور ہو گیا. اللہ سے بھی دور ہوا, دنیا بھی گئی. اب اس کے لیے سوائے دکھ کے اور کچھ نہ بچا. اب وہ الزام دنیا کو دینے لگا, دنیا کو نہیں دے سکتا. وہاں پر مسئلہ دنیا کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا, مسئلہ اس وجہ سے پیدا ہوا کہ وہ اللہ سے دور ہو گیا. جب اللہ سے دور ہوا تو دکھی ہو گیا. الزام دنیا کو دینے لگا کہ دنیا کم ہے, شاید میری عزت اس لیے نہیں ہے کہ میرے پاس دنیا کیا ہے, کم ہے. سمجھنے وہ یہ لگا کہ میری عزت میں کبھی دنیا کی وجہ سے ہوئی, دنیا کی وجہ سے کبھی کسی کی عزت کم نہیں ہوتی. اگر دنیا کے کم ہونے سے کسی کی عزت کم ہوتی نا تو حضرت بلال حبشی کی کبھی بھی دنیا میں عزت نہ ہوتی. کیا تھا ان کے پاس؟ کوئی چیز بھی. مجھے تو, میں نے تو ان کو پڑھا, مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا. نہ شکل کے طور پر, نہ مال کے طور پر, نہ عہدے کے طور پر, نہ دنیاوی وجاہت کے طور پر. کوئی چیز بھی ایسی تو نہ تھی. لیکن اللہ نے ان کو دنیا میں کیا دی؟ عزت دی. اور ان کی عزت وہ لوگ کرتے تھے کہ جن کو اللہ نے بڑے بڑے عہدے دیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اپنے گھر میں تھے تو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے. ان ملنے والوں میں حضرت بلال حبشی بھی تھے.
کہتے ہیں جب حضرت بلال حبشی ملنے کے لیے آئے، اندر بتایا گیا کہ بلال ملنے کے لیے آئے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوری بلاؤ، انتظار نہیں کروانا، باہر لوگ بیٹھے، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے باہر، ان کو اندر بلایا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت بلال اندر تشریف لائے نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا استقبال کیا اور فرمایا جاء بلالنا جاء سیدنا، یہ بلال نہیں آیا، یہ ہمارا سردار ہے۔ سید کا معنی سردار ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو برادری بن گئی نا ایک ویسے، عربی کے اندر سید کا معنی سردار ہے۔ اور حضرت بلال حالانکہ غلام تھے، وہ کوئی ہاشمی نہیں تھے جس طرح ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب، وہ کوئی شاہ نہیں تھے، لیکن حضرت بلال کے بارے میں فرمایا کہ جا بلالنا جا سیدنا، یہ بلال نہیں ہے، یہ ہمارا سردار ہے۔ اب وہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، سردار کے باقی سردار عرب کے جو تھے، تو وہ کہنے لگے، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یار عجیب بات ہے، وہ ایک کالا غلام، اس کو اجازت مل گئی اندر جانے کی اور ہم باہر انتظار کر رہے ہیں پہلے سے، ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ تو وہاں پر ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے اپنے بارے میں اور تمہیں پتہ نہیں ہے بلال کے بارے میں؟ جب تم اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے تب بلال اسلام کے لیے مارے کھایا کرتا تھا۔ تمہیں وہ یاد نہیں، تمہیں یہ بات تو یاد آتی ہے کہ اس کو اجازت مل گئی اور ہمیں اجازت نہیں ملی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ ہمارا وہم ہے، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اس وجہ سے ہو گیا۔ تو فرمایا کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی تمہیں جنت کا مزہ چکھائے، تمہاری دنیا کی زندگی کو جنت بنا دے، تو وہ خوبیاں اپنانا ہوں گی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور جن کے اپنانے کا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ سکھ ہو جائے گا، دکھ زندگی سے ایک ایک کر کے نکلنے لگے گے، اور وہ کیا ہے؟ چھوٹی سی بات ہے، والعافین عن الناس، فرمایا جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ معاف کرتے ہیں، وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ اگر انہیں غصہ آئے دباتے نہیں، ایک ہوتا ہے غصہ دبانا، غصہ دباتا پتہ کون ہے؟ ماڑا بندہ، ماڑا بندہ غصہ دباتا ہے جب تگڑے بندے پر غصہ آ جائے، اور تگڑا بندہ غصہ پی سکتا ہے جب اسے کس پر غصہ آئے؟ بات سمجھ نہیں آئیے، ایک ہوتا ہے غصہ دبانا اور ایک ہوتا ہے غصہ پینا، ان دونوں میں فرق ہے۔ ہم لوگ فرق نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ایک ہی بات ہے۔ غصہ دبانے کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں غصہ نکالوں، دل تو کرتا ہے نکالنے کو لیکن نکال سکتے نہیں، پھر آپ اس کو اپنے اندر کیا کرتے ہیں؟ دبا لیتے ہیں، اندر ہی اندر غصہ کر لیتے ہیں کہ مجھے موقع ملے گا نا پھر میں اسے بتاؤں گا، اب تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اب اگر کوئی بات کی تو تھپڑ پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ جتنی بے عزتی پہلے ہوئی ہے اگر میں تھوڑا بولا تو اس سے بھی کیا ہوگی؟ زیادہ ہو جائے گی، تو غصہ دبا لینا۔ فرمایا غصہ دبانے والے نہیں، غصہ پی جانے والے، یہ کہنے والے کہ اس نے مجھ پر غصہ کیا لیکن میں نے اس پر غصہ کرنا بھی نہیں ہے، میں نے اس کو معاف کیا، دل سے معاف کیا، چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، پھر اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میں نے یہ فرق اس لیے بتایا کہ آپ لوگ دبانے کو بھی معاف کرنا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ معافی نہیں ہوتی، معافی ہوتی ہے کہ آپ کے دل پر سے غصے کی ساری لہریں، غصے کی ساری پرچھائیاں مٹ جائیں اور آپ کے دل اور دماغ ہلکا ہو جائے۔ یہ غصہ بوجھ ہوتا ہے، ہم لوگ دبائے پھرتے ہیں، اسی لیے تو ٹینشنیں ہوتی ہیں، اسی لیے تو پریشانیاں ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں۔ اچھا باقی لوگوں کو کیا معاف کرنا، ہمارے ہاں میاں بیوی کو معاف نہیں کرتا، بیوی خامد کو معاف نہیں کرتا، بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا، بہنیں بھائی کو معاف نہیں کرتا، بس ایک دوسرے کے خلاف موقع کی تلاش میں ہے کہ موقع ملے اور ہم اپنا غصہ کیا کر لیں، ہم نکالیں غصہ بس کسی طریقے سے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم سمجھتے ہیں غصہ نکالنا بہادری ہے، اسلام کی لاجی کی ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے، پہلوان وہ نہیں ہے، پہلوان وہ نہیں کہ دوسرے کو نیچے گرا دے اور اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ جائے، فرمایا پہلوان وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ جب اس کو غصہ آئے تو اپنے غصے کو کیا کر لے، کنٹرول کر۔
اپنے غصے کو پی جائے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. فرمایا کہ غصے کو پیتے ہیں اور پینے کے بعد لوگوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف. ہم نے اتنے بوجھ اپنے اوپر رکھے ہوئے اور کر بھی کچھ نہیں سکتے. عجیب بات یہ ہے، کرنا بھی کچھ نہیں، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ اگر ہم کسی کو بھی غصہ نکالیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ غصہ نہ نکالے گا وہ بھی، لیکن موقع کی تلاش میں رہے گا وہ بھی. ہم نے اس کو بھی پریشان کر دیا، غصہ نکال کے اس کو بھی ایک ٹارگٹ دے دیا، بھائی اب تم بھی غصہ نکالنے کا پروگرام بناؤ، چھوڑے گا نہیں وہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی جس نے آپ کو صحابہ اکرام میں محبوب بنا دیا وہ یہ تھا کہ آپ ان کی غلطیوں کو کیا کرتے تھے؟ معاف فرماتے. والعافین عن الناس. غصہ پی جاتے تھے. آپ اندازہ اس بات سے لگائیں، تھوڑا اصل میں دل بڑا کرنا پڑتا ہے نا. ہمارے دل ہی بڑے چھوٹے ہو گئے، ہمارے دل بہت چھوٹے ہو گئے. تھوڑا دل بڑا کرنا ہے، اور دل جتنا بڑا ہوگا، آپ اپنے دل کو جتنا بڑا کریں گے اس سے آپ کی زندگی میں سکھ اترے گا اوپر سے. دل صاف ہوگا، اور جتنا دل صاف ہوگا وہاں پر بے چینی اور بے قراری نہ ہوگی. اگر آپ کسی کا غصہ دل میں دبا کے رہیں گے تو یہ بات یاد رکھیں، آپ کو چین نہیں آئے گا. یہ عجیب بات ہے، بندہ اپنے آپ کو خود ہی وہ کہتے ہیں کہ دوسرے کو غلط کام دوسرے نے کیا، مثال کے طور پر گالی کسی دوسرے نے دی، برا کام کسی دوسرے نے کیا، اور سزا آپ کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. آپ غصہ کر رہے ہیں، آپ اندر ہی اندر ابل رہے ہیں، آپ اس کو سزا تو نہیں دے رہے، آپ اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں. سزا اس کو ملنی چاہیے تھی، ہم نے الٹا کام کر دیا. تو ایسا نہیں کرنا، یہ اپنے آپ کو سزا دینا. ہمارے استاد صاحب تھے، وہ کہا کرتے تھے ہمارے ہاں معاملہ عجیب ہے، عورتیں اپنے خامدوں پر شک کرتی ہیں. خامد بڑا سمجھاتے ہیں کہ شک نہ کرو، لیکن عورتیں بات نہیں آتی. فرمایا کہ ان کی حالت عجیب ہو گئی، انہوں نے غلط کام کیا، شک کرنے کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے. اب شک کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب وہ ٹو میں لگی رہے گی، ساری زندگی اس مصیبت میں پڑی رہے گی کہ میں کسی طریقے سے اپنے خامد کو کبھی نہ کبھی کیا کر لوں، پکڑ لوں. اس مصیبت میں پڑی ہوئی ہے، مصیبت سے نکلی نہیں، مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے. اور اگر ساری زندگی اسی طرح گزر جائے اور وہ خامد کو نہ پکڑ سکے تو ساری زندگی کس میں گزر گئی؟ مصیبت میں گزری. شک نہ کہیں، آپ شک کا لفظ چھوڑ دیں. شک مصیبت ہے جو اس نے اپنے گلے میں ڈال لیا. لیکن اگر فرض کرے اس نے کبھی اپنے خامد کو کیا کر لیا؟ پکڑ لیا، ٹارگٹ پورا ہو گیا، تو کیا زندگی میں سکھ آ جائے گا؟ کیا آئے گا؟ اس نے اگر نہ پکڑا تو بھی دکھ ہی دکھ ہے، اور اگر پکڑ لیا تو اس دکھ سے بھی کیا ہو جائے گا؟ زیادہ دکھ آئے گا نا. سکھ کون سا ملے گا؟ وہ تلاش کس میں ہے؟ ہم کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ ہمیں پتہ بھی نہیں ہم تلاش کیا کر رہے ہیں، بس اننے وہاں لگے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی جس نے آپ کو صحابہ میں محبوب بنایا اور صحابہ کے درمیان اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ كُنْتَ، حضور کے بارے میں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ. اے پیارے حبیب، اگر آپ سخت دل ہوتے نا اور سخت زبان ہوتے، دو باتیں، سخت دل ہوتے اور سخت زبان ہوتے، تو یہ جتنے لوگ آپ کے ارد گرد کھڑے ہیں نا، یہ آپ کے ارد گرد جو مجمع لگا ہوا ہے، یہ آپ کے ارد گرد جو پروانے جمع ہیں، فرمایا ان میں سے ایک بھی آپ کے گرد جمع نہ ہوتا. تو کیا کریں؟ فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر فرمائیں. واستغفر لہم، کمال ہے. واعف عنہم، غلطی یہ کریں تو آپ ان کو معاف کریں، یہ غلطی کریں تو آپ درگزر کریں. واستغفر لہم، غلطی یہ کریں اور ان کی غلطی کی معافی آپ اللہ سے مانگیں. غلطی بیوی کرے اور اس کی غلطی کی معافی اللہ سے کون مانگے؟ خاوند مانگے. مزہ تو تھا پہلا. اس کو کہتے ہیں محبت دل، اس کو کہتے ہیں معافی، حقیقی معافی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے جتنا ستایا، ہم میں سے کسی کو کوئی بندہ ستا سکتا ہے؟ یقین کر، میں نہیں سمجھ رہا، ہو ہی نہیں سکتا.
ہمارے تو سارے ستانے مل کر بھی حضور کے ستانے کے برابر نہیں ہو سکتے کہ جتنا حضور کو ستایا گیا. لیکن کمال ہے کیسی معافی تھی, کیسا درگزر تھا کہ رات کو سجدے میں انہی کے لیے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رات کو حضور سجدے میں ہوتے تھے اور سجدے میں رو رو کے دعائیں کر رہے ہوتے تھے تو آپ کے سینہ مبارک سے ایسے آواز آتی کا عزیز المرجل, جیسے ہنڈیاں ابلتی ہے نا اس کے کھولنے کی آواز آتی ہے, آپ کے سینے مبارک سے ایسے کھولنے کی آواز آیا کرتی تھی. تو اپنے اندر تھوڑا سا معافی کا جذبہ پیدا کریں, معاف کریں, چھوڑیں. کس نے آپ کے ساتھ کیا کیا وہ جانے اور اللہ جانے, بھگتے گا. آپ اس کی فکر نہ کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے, نبی علیہ السلام پاس تھے اور نبی علیہ السلام کی یہ سیرت ہے کہ آپ نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے. یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو یہ کر دو اور وہ کر دو اور جب اپنی باری آئے تو اپنی باری کا پتہ ہی کوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا نمونہ پیش کیا پہلے. اللہ اکبر. تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی بندہ تھا, اس کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کا جھگڑا ہوا تو وہ بدزبانی کرنے لگا. صدیق اکبر خاموش, وہ لگا ہوا ہے اپنے کام میں. تھوڑی دیر کے بعد آخر بندہ برداشت ختم ہو جاتی ہے, برداشت بعض دفعہ نہیں ہوتا, تو جناب صدیق اکبر نے بھی اس کو اس کی بات کا کیا دیا, جواب دیا. جب آپ نے اس کی بات کا جواب دیا نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے چل پڑے. صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا آپ چپ کر کے بیٹھے رہے, آپ بیٹھے رہے نا, آپ سنتے رہے کہ وہ میرے بارے میں کیا کیا کہہ رہا ہے, اور میں نے ایک بات کی اور آپ اٹھ کر چل دیے. تو حضور نے فرمایا کہ صدیق جب تک تم خاموش تھے نا تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا, اور جب تم بولے نا تو فرشتہ چلا گیا. جب فرشتہ چلا گیا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی چلا جاؤں. تو معافی اپنے اندر پیدا کریں. ہمارے معاشرے میں سے معافی کا جذبہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور اس کے ختم ہونے کی وجہ سے میں نے بتایا کہ وہ جہنم جو آخرت میں ملے گی وہ تو ملے گی آخرت میں برے لوگوں کو. جو آدمی معافی کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس دنیا کی زندگی کو بھی کیا بنا دیتے ہیں, جہنم. جلے گا آگ میں, انتقام کی آگ میں جلے گا, کبھی غصے میں جلے گا. جلنا ہے غصے میں کبھی کوئی کھلتا نہیں. کبھی آپ نے سنا کہ فلاں بندہ غصے میں کھل گیا, غصے میں کوئی کھلتا نہیں ہے. انتقام میں کوئی کھلتا نہیں ہے, پھول جلتا ہے. تو ہم کیوں جلیں, اپنے آپ کو کیوں جلائیں. تو معافی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا حوصلہ عطا فرمائے, بڑا دل عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس معافی کا آخرت کے اندر ہمیں بدلہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ وہ لکھ رہے تھے تو لکھتے لکھتے انہوں نے اپنی قلم دوات جو ہے وہ کاغذ کے اوپر رکھی. اتنے میں ان کی ایک لونڈی آئی, پر جلدی میں تھی, دھیان نہیں کیا,
تو اس کا پاؤں جو ہے وہ دوات کو لگا اور وہ ساری سیاہی کاغذوں کے اوپر گر گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس نے جب دیکھا نا تو امام صاحب غصے میں کہ یہ تو نے کیا کیا؟ تو اس نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ غصے کو کیا کرتے ہیں؟ پی جاتے ہیں۔ امام صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر اس نے آگے پڑھا والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں۔ فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو امام بخاری نے فرمایا جا میں نے تجھ پر احسان کیا، تو میری لونڈی تھی، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ ہم لوگ صرف سمجھتے کہ امام بخاری ہوئے، امام مسلم ہوئے، اور جتنے اتنے بڑے بڑے لوگ ہوئے انہوں نے صرف کتابیں لکھی، بخاری لکھ دی، مسلم لکھ دی جناب، انہوں نے بڑا علم حاصل کیا۔ وہ صرف علم کے نہیں، وہ عمل کے بھی امام تھے۔ ان کی زندگی میں صرف علم نہیں تھا، ان کی زندگی کے اندر عمل بھی تھا، اور بڑا تفصیل باب ہے، میں اس کے اندر نہیں جانا چاہتا، صرف اسی ایک نقطے کی طرف آنا۔ تو ذہن سے اس کو نکالے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی بندہ بھی کوئی زیادتی کرتا ہے نا، ہم اپنے آپ کو خود یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو بھول، کئی بندے کہتے ہیں ہم بھولے کیسے؟ اصل میں ہم خود بھولنے دیتے نہیں اپنے آپ۔ کوئی بندہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے نا، ہم اسے بھولنے دیتے ہی نہیں، ہم نہیں بھولنے دیتے۔ یہ نہیں کہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ آپ جس چیز کو یاد نہ رکھنا چاہیں وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ بھول جاتی ہے۔ آپ میں سے کسی بندے کو پتا ہے کہ پچھلی جمعرات کو اس نے کیا کھایا تھا؟ نہیں یاد ہوگا۔ پچھلی جمعرات کو کیا کھایا تھا، پچھلی اتوار کو کیا کھایا تھا، پرسوں کا نہیں یاد ہوگا، اتنا پرانا کیسے یاد ہو؟ کیوں نہیں یاد؟ لیکن آپ کو اگر 2 سال پہلے کسی نے گالی دی ہوئی ہے نا، وہ آج بھی کیا ہے؟ آج بھی یاد ہوگا۔ کسی نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہوگا تو آج بھی کیا ہوگا؟ کیوں؟ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا کہ بھول جاتا ہے، لیکن ہم بھولنے نہیں دیتے اپنے آپ کو ہی۔ ہم اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے میں یہ بھول نہیں سکتا، پھر خود بھی نہیں بھولتے اور پھر اس کو یاد کرتے رہتے ہر دوسرے چوتھے دن، 6ویں دن، 10ویں دن۔ سبق ہے نا، ہم نے اس کو سبق بنایا ہوا ہے، ہر 6ویں 10ویں دن اس کو پھر یاد کرتے ہیں۔ اور کئی ایسے ہیں وہ سبق صرف یاد نہیں کرتے، دوسروں کو سبق کیا کرتے ہیں؟ وہ سناتے بھی رہتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک یاد کرنے والے سناتے رہتے ہیں نا دوسروں کو تاکہ پکا رہے، ہم بھی سناتے رہتے ہیں میرے ساتھ فلاں بندے نے ایسا کیا، اس کو سنا، اس کو سنا، اس کو سنا۔ بھولے گا کیسے؟ آپ اپنے آپ کو یہ کہیں کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں رکھنا، مجھے کچھ بھی برا یاد نہیں رکھنا، اگر کچھ یاد رکھنا ہے تو اچھا یاد رکھنا ہے، کسی کی خوبی یاد رکھنی ہے، کسی کی اچھائی یاد رکھنی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ دماغ اچھائیوں کو ہی یاد رکھے گا، برائیاں بھول جائے گا۔ آپ جیسا اس کو آرڈر کریں گے یہ ویسا کرے گا، یہ تو ہمارا محکوم ہے۔ لیکن ہم نے اس کو ایسا ریپیٹ کر کے اپنے دکھ اس کے اندر فیڈ کیے ہوئے، وہ ساری زندگی دکھ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ تو آج آپ سب بھائی عہد کریں کہ جن لوگوں نے ہم سے زیادتیاں کی، ہم دل سے ان تمام لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ یہ معاف کرنے سے کسی پر احسان نہیں کریں گے، یہ مت سمجھیے گا وہ ہم نے ہوتا ہے نا دل کے اندر میں نے فلاں کو معاف کیا، اس پر نہیں۔ دوسروں کو معاف کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے دل کا بوجھ کیا ہو جائے گا؟ یہ آپ کے سکھ کی بات ہے، یہ آپ کی آسانی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔